اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في نصاب الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وفي مقام آخر: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ علی احسانہ. خالق لم یزل نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ مقدس، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا اور بے حساب و کتاب بخشش والا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. اور ظاہر نصیب پھر آج اسی ماہ مقدس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. یہ وہ دن ہے جس میں لمحہ بلمحہ، لمحہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اللہ کریم جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اس ذات کا عظیم کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دن زندگی میں پھر عطا فرمایا. ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، اسلام میں عدالتی نظام کیا ہے. اسلام میں عدالتی نظام بہت سارے اس کے شعبہ جات ہیں. ان میں سے جس پر آج گفتگو ہے، کس نمبر 1 میں کہ گواہ کیسا ہونا چاہیے. گواہ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فقط گواہوں کا معیار ہی مقرر کر دیا جائے نا، فقط قرآن و حدیث کی روشنی میں فقط گواہوں کا معیار ہی مقرر کر دیا جائے تو اس ملک میں جتنی خرابی ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. یہ ایک شخص کی بات ہو رہی،
اور اسلام کے قوانین آپ دیکھیں کہ عدالت کے کئی شعبوں میں فقط ایک ہی بات کی ہم نے کہ گواہ شریعت کے مطابق ہو جائے. گواہ، یہ ساری جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں اسی ایک شریعت کے بات پر عمل کرنے کی برکت سے ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ کیس کا، مقدمے کا نظام ہی سارا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. نظام ہی سارا، یہ جو ظلم و ستم کی دنیا میں خرابی ہے، عدل و انصاف کو ذبح کیا جا رہا ہے اس انداز سے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہی دیں تم میں سے 2 مرد. تم میں سے، اصل میں جہاں حدود اور قصاص والے مقدمے ہوتے ہیں نا، جن پہ شریعت کی طرف سے کوئی حد یا قصاص مقرر ہے، جیسے قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، الی ھذا القیاس، ان میں گواہی صرف مردوں کی ہی شریعت نے رکھی ہے. 1000 عورت گواہی دے دے فلاں بندے نے قتل کیا ہے، اسلام ان کی گواہی کو نہیں مانتا. حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی کو اسلام مانتا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عورتوں کی بھی گواہی اسلام لیتا ہے، لیکن حدود و قصاص میں نہیں لیتا. حدود و قصاص میں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ چھپایا کرو، اور نہ الشہادہ، گواہی کو. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو حق سچ کی گواہی ہو وہی دیا کرو، اگرچہ اس میں سورہ نساء میں فرمایا گواہی دینے والے کا اپنا نقصان ہو، اس کی والدہ کا نقصان ہو، اس کے والد کا نقصان ہو، کائنات کے کسی بھی اس کے تعلق رکھنے والے شخص کا نقصان ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا اس کی پرواہ نہیں کرنی، بس جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق ہے وہ. اور تیسرے مقام میں جس میں ہم بیٹھے تھے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نے گواہی کو چھپانا، اگر کوئی چھپائے وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو بدلے گا، جھوٹی گواہی جس کو کہتے ہیں، یا اس کو پتہ ہے ایک چیز کا، اس کے سامنے ہوئی ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے آپ آئیں ادھر، کیونکہ موقع کے گواہ آپ ہیں اور اس معاملے میں گواہی دیں، یہ کہتا ہے جی اگلے بندے کیونکہ چودھری ہیں جن کے خلاف گواہی ہے، وہ سیاسی ہیں، وہ فلاں ہیں، میں نہیں جاتا. تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل ہی گناہ گار ہو چکا ہے، وہ دل کا ہی مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل اور دل کی دھرتی تباہ و برباد ہو چکی ہے، جو کسی کے ڈر کی وجہ سے حق کی گواہی کو چھپا ہے، جو کسی تعلق کی وجہ سے حق کی گواہی کو. حالت یہ ہے کہ دیکھنے والا وہی ہے اور کوئی موقع کا گواہ موجود، اور وہ جاتا نہیں کہ اگلے بندے کیا کریں گے، میرے خلاف یہ ہو سکتا ہے، میرے خلاف وہ ہو سکتا ہے. یہ ساری کہانی ہے. اسلام نے کہا جو ہے سو ہے، جو ہے سو ہے، جو اس طرح نہیں کرے گا اس کا پھر وبال کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوئی مناسبت نکلی تو آخر میں عرض کریں گے آج کے خطبہ میں، ورنہ اگلی قسط اسی موضوع پہ آ رہی ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے اور جھوٹی گواہی کا وبال کیا ہے. جھوٹی قسم اور جھوٹی، اور اگلی قسم یہ بھی ہے کہ قسم ہوتی کس پر ہے. شریعت میں قسم کون دے گا؟ یہاں تو ہر اغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ، جس کو شاید اس مقدمے کی حقیقت کا علم نہیں، وہ بھی قسم اٹھانے کے لیے وہاں تیار ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اگلی قسم عرض کریں گے کہ رسول کائنات علیہ السلام نے کس شخص سے مطالبہ فرمایا ہے مقدمہ میں کہ اس بندے سے صرف قسم لی جا سکتی ہے. اس سے بڑھ کے اور میں کیا آپ کو بات کر سکتا ہوں. ایک کام، ایک خالد نے اسلم کو قتل کر دیا نہ حق. خالد نے اسلم کو قتل کر دیا نہ حق، اور جب قتل کر رہا تھا تو نذیر نامی شخص وہاں موجود تھا جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے.
عدالت تو نظیر سے بھی قسم نہیں لے سکتی. آپ سمجھیں کوئی بات؟ قسم گواہوں سے نہیں ہوتی. قسم کے لیے ایک معیار ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا قسم صرف وہ دے گا. ہمارے ہاں تو اتنا ظلم ہے کہ جرم کرنے والا کوئی ہے، قسم کسی سے لیتے ہیں. یہ جی اس کے فلاں فلاں رشتہ دار قسم دے دے ٹھیک ہے. یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جو موقع کا گواہ ہے حلف تو اس پہ بھی نہیں رکھا اسلام نے. جو موقع کا گواہ ہے وہ صرف گواہی دے سکتا ہے. وہ صرف کیا دے سکتا ہے؟ اور گواہی کسے کہتے ہیں؟ ہم مصرفار ہیں. ہمارے ہاں تو عدالتوں میں اکثر جو گواہیاں ہوتی ہیں شریعت میں وہ گواہی بنتی ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لا علمی اور قرآن و حدیث سے اتنی دوری ہے. تو فرمایا جو گواہی کو جان بوجھ کے چھپاتا ہے اس کے دل کی دھرتی تباہ برباد ہو جاتی ہے. اس کے دل کی دھرتی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ برباد ہو جاتی ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم. بولے نا کون فرما رہا ہے؟ کس کتاب میں فرما رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. مصنف کی وفات ہے 578 سنہ ہجری میں. فقہائے احناف کے ہاں پائے کے مجتہد شمار کیے جاتے ہیں. بلکہ ظاہر الروایہ، اب اس جملے کو مفتی ہی سمجھیں گے. مفتی بھی وہ جو واقعی مفتی ہیں، سند والے مفتی نہ، پڑھے لکھے مفتی جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ظاہر الروایہ جو احناف سے روایات ہیں، اگر ان روایات کو کسی شخص نے جمع کیا ہے تو اس کو علامہ کاسانی کے نام سے جانا جاتا ہے. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جن کا لقب ہے مالک العلماء. اس کے مصنف کا لقب علماء نے کیا رکھا ہے؟ مالک العلماء. کہ جتنے شیوخ، مفتی، شیخ، علماء، مجتہد ہیں ان سب کا یہ بندہ بادشاہ ہے. مالک العلماء، مالک العلماء. آپ اپنی مشہور زمانہ تصنیف بدائع الصنائع میں کتاب الشہادہ کے تحت فرماتے ہیں فصل وَأَمَّا الشَّرَائِطِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ. جو گواہ ہوتا ہے اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف اعتبار سے دو طرح کی اہلیت ہونا ضروری ہے کہ یہ گواہ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. دو طرح کی. نوع ہو شرط، پہلی قسم شرط کے درجے میں ہے کہ کتنی باتیں گواہ کے اندر پائی جائیں کہ وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ ٹھیک ہے. گواہی دینے کے قابل نہیں بنتا. گواہی دینے کے قابل وہ کتنی شرائط ہیں کہ جو موقع پہ بندہ کھڑا ہے، جہاں وہ مقدمہ جس کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ کام جہاں پر ہوا، یعنی کسی جگہ چوری ہوئی اور وہاں ایک بندہ موجود ہے، اس بندے کو عدالت طلب کرے یا نہ کرے، آگے اس کی گواہی قبول ہے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے. طلب کرے یا نہ کرے اس کے لیے 3 شرائط ہیں. 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ صرف طلب جتنا بنے گا. پھر آگے کچھ اور شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی تو وہ گواہی دینے کے قابل ہوگا. وہ گواہی دینے کے نمبر 1 احدها ان یکون عاقلا وقت التحمل. جب یہ اس معاملے کو، اس کیس کو جس پہ مقدمہ چل رہا ہے، جب اس نے دیکھا تھا، جو کہتا ہے میں موقع کا گواہ ہوں، ان یکون عاقلا، اس وقت یہ عقل مند تھا، بچہ تو نہیں تھا، پاگل تو نہیں تھا. اگر بچہ ہے یا پاگل ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو بندہ لے کے جائے. گواہی دینا تو دور کی بات ہے. پہلی شرط. والثانی، دوسری شرط ان یکون بصیرا وقت التحمل عندنا. جب وہ معاملہ دیکھ رہا تھا کیا اس وقت وہ دیکھ بھی سکتا تھا یا اندھا تو نہیں تھا؟ اندھا تو نہیں تھا. اگر اندھا ہے تو تب بھی وہ معاملے کے گواہ بننے کی صلاحیت رکھتا. گواہی قبول ہوگی نہیں وہ الگ بات کھڑی ہے، اس کے بعد آ رہی. ابھی ہے کہ یہ معاملے کو دیکھ کر اس معاملے کا شرعاً گواہ بن سکتا ہے، وہ بات اس کے بعد آئے گی کہ کیا اس کی گواہی قبول بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں.
پہلی شرط کیا رکھی کہ وہ بندہ کیا ہو؟ عقل مند. دوسری شرط رکھی کہ وہ بندہ دیکھنے والا ہو. والثالث، اور تیسری شرط، ان یکون التحمل بمعاینۃ المشہود بہ، کہ جس چیز میں اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس نے اس چیز کو خود دیکھا تھا؟ کسی سے سن کے تو نہیں گواہی کے لیے طلب کیا جا رہا. کیا وہ موقع پر، سادہ لفظ، کیا وہ موقع پر موجود تھا؟ کیا وہ موقع پر؟ یہ 3 شرائط ہیں کہ کیا کوئی گواہ بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. آگے وہ شرائط الگ کھڑی ہیں کہ گواہی کس کی قبول ہے، کس کی رد ہے. پہلی شرط کیا رکھی اسلام نے؟ عقل مند. دوسری شرط کیا رکھی؟ ان یکون بصیرا، وہ دیکھنے والا بھی ہو. اور تیسری شرط رکھی کہ موقع پر خود موجود ہو. موقع پر خود موجود ہو. یہ وہ شرائط ہیں جب یہ تینوں شرطیں کسی میں پائی جائیں تو ہم اتنا کہنے کے قابل ہو جائیں گے فلاں بندہ بھی میرا گواہ ہے، فلاں بندہ بھی میرا. اب فلاں کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اب ہم اس طرف چلیں. اب ہم اس طرف چلے ہیں فلاں کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. قرآن و حدیث کی روشنی میں جس وقت آپ اس باب کو سیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت عدالتوں میں کتنا ظلم اور کتنا ستم ہو رہا ہے. اس وقت پنچایت میں محلے کے لوگ بیٹھ گئے، سیاسی حضرات بیٹھ گئے، کتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے. اس بات کا اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ یہ شرط سمجھ لیں گے. نمبر 1، جس کی گواہی قابل قبول ہے اس کا عادل ہونا. اس کا عادل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے ہم اس کے مطابق ہی چلیں. کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو عرض کر دیں گے. نمبر 2، بالغ ہونا. نمبر 2، بالغ ہونا. نمبر 3، عاقل ہونا. نمبر 3. نمبر 4، آزاد ہونا. نمبر 4، آزاد ہونا. کیا ہونا؟ اس وقت پورے ورلڈ میں غلام کہیں بھی نہیں پائے جاتے. غلام کہیں بھی، یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ علیہ السلام کے زمانہ میں غلام اور لونڈی کا وجود تھا، لیکن اس زمانے میں تمام مسلمان آزاد. تمام مسلمان غلام اور آزاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آزاد کا جملہ بولا ہے. اگلی شرط ہے کہ وہ دیکھنے والا بھی ہو. چھٹی شرط ہے کہ وہ ناطق بھی ہو، بول بھی سکتا ہو. بول بھی سکتا ہو. یہ اجمال ہے، اس کی تفصیل تھوڑی ہی دیر کے بعد آ رہی ہے. اور 7ویں شرط ہے محدود فی القذف نہ ہونا. کیا مطلب ہے؟ اس نے کسی پاک دامنہ عورت پر، کسی پاک دامن مرد پر کبھی تہمت نہ لگائی ہو. کبھی تہمت نہ لگائی ہو. لگائی ہے، اس کی حد اس پہ جاری ہو گئی تو شریعت میں وہ گواہ نہیں بن سکتا. شریعت میں وہ گواہ نہیں بن سکتا. جو گواہی دینے جا رہا ہے اس کا نہ اس میں ذاتی طور پہ کوئی نفع ہو، نہ کوئی نقصان ہو. نہ کوئی نقصان ہو. وہ ایک پچھلے جمعے میں مسئلہ بیان ہوا کہ جو آپ کے گواہ ہیں آپ ان کو کھانا بھی پیش نہیں کر سکتے. آپ ان کو کھانا بھی پیش نہیں کر سکتے. ہمارے علماء فقہاء نے لکھا جس کے گواہ ہیں، جس کی طرف سے جا رہے ہیں، اگر اس نے ان کو کھانا دیا، اسپیشلی طور پہ انہی کے لیے تیار کیا. ایک ہے کہ یہ کھانا کھا رہا تھا، اوپر سے گواہوں کا ٹائم وہی تھا، وہ آ گئے. اس نے کہا یار کھانا کھانا ہے، آ جاؤ. اس پہ کوئی مذائقہ نہیں. ایک ہے وہ کھانا تیار ہی گواہوں کے لیے کیا گیا. تو جس گواہ نے جس کی طرف سے گواہی دینے جا رہا ہے اس کی طرف سے کھانا کھایا ہے، شریعت میں قاضی اس گواہ کی اس کے حق میں گواہی قبول نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا رشوت دے کے گواہیاں دلائی جاتی، پیسے دے کے قسم اور حلف لیے جاتے.
کتنا ظلم اور ستم ہے، آپ اسی سے اندازہ لگاتے جائیں۔ اسی طرح اگلی شرط ہے کہ جس چیز کی وہ گواہی دینے جا رہا ہے، جس چیز کی وہ گواہی، وہ جانتا بھی ہو کہ مقدمے کی اصل کیا ہے، مقدمہ ہے کس نوعیت کا، کس معاملے میں یہ کیس ہوا ہے، اس کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ اور جو گواہی دے رہا ہے وہ مقدمے کا فریق خود نہ ہو، مقدمے کا فریق خود نہ ہو۔ میں نے ہی مقدمہ کیا، میں ہی گواہی دینے کھڑا ہو جاؤں، میں نے، میرے ساتھ 3 اور بندوں نے، 4 بندوں نے مل کے کسی پہ مقدمہ کیا، ہم میں سے کوئی بندہ اس طرف سے گواہی دے، اسلام اس کو قبول، کیونکہ اس کا ذاتی نفع ہے، اس طرح کیس بھی اپنا، گواہی بھی اپنی ذاتی نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے اسلام اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مدعا علیہ، جس پر کیس ہے، جس کے خلاف میں گواہی دینے گیا ہوں، اگر وہ کیا ہے، تو گواہ کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، گواہ کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ اس پہ فقہاء نے بہت ساری بحث کی ہے۔ کاش کہ اسلامی سلطنت ہوتی نا، تو پھر وہاں عدالت میں ایسی چھان بین ہوتی، پتہ چلتا کہ مسئلہ کے حقہ کی شان و شوکت کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے یہ جملہ کیوں بولا ہے۔ فقہاء تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ مسئلہ کے حقہ سے ہٹے ہوئے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، جو صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، انبیاء کا گستاخ ہے، شریعت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ کیس حدود و قصاص کا ہے، جس میں حد یا قصاص شریعت کی طرف سے مقرر ہے، کچھ کیس ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں جن کی شریعت نے کوئی خاص حد مقرر نہیں کی ہوتی کہ اس مجرم کو یہ سزا دو، بلکہ اس کو چھوڑا ہوتا ہے قاضی اسلام کی ثواب دید پر، کہ وہ خود دیکھے بندہ کیسا ہے، اب اس کو اس کے حیثیت سے کیسے سزا دی جائے۔ کیوں؟ ایک شریف بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، جن غلطیوں پر اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی، جس کو تعزیر کہتے ہیں، جس کو اسلام میں تعزیر کہتے ہیں۔ اب ایک شریف آدمی، غلطی شریف آدمی سے بھی ممکن ہوتی ہے، ایسی غلطی جس کی کوئی حد اسلام میں مقرر، کوئی سزا مقرر، اب اس کو تو قاضی اسلام ڈانٹ ڈپٹ پلا دے، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی۔ اور ایک فاسق و فاجر شخص ہے، بار بار اس غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس پہ اسلام کی طرف سے کوئی سزا مقرر، اب قاضی اسلام پہ فرض ہے اس کو سخت سے سخت سزا دے، کیونکہ اس نے ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھنا، یہ تو شریف لوگوں کا کام ہے۔ ان شریف لوگوں کو تو عدالت میں پہنچا دینے سے ہی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ نظام اس طرح نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، اگر واقعی اس کی کوئی خطا ہے تو، اگر واقعی اس کی کوئی خطا ہے تو۔ کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کو، شریف و نفس مسلمانوں کو عدالت بلکہ جیل میں قید کیا جاتا ہے جن بیچاروں کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، جن کا کوئی قصور بھی ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو وہ گواہی دے رہا ہے اس گواہی میں ایسے الفاظ پائے جانا ضروری ہیں کہ جو مقدمے کے عین مطابق، مقدمہ چوری کا ہے وہ زنا کی گواہی دیے جا رہا ہے، مقدمہ قتل کا ہے وہ جناب والا ڈاکے کی گواہی دے رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں فلاں بندے نے ڈاکہ مارا ہے، میں گواہی دیتا ہوں فلاں بندے نے، تو اس صورت میں کسی بھی صورت اس کی گواہی قبول۔ اب آ جائیں تفصیل کی طرف جس کو ہر بندے کو سمجھ آئے گی۔ ان باتوں کی تو بہت سارے پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ نہیں آتے جب تک کہ علماء ان کی تفصیل نہ کر دیں۔ اب ہم تفصیل کی طرف جا رہے ہیں، انہی باتوں کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ گواہی ہے کیا، گواہی کے لیے کون سے الفاظ مقرر ہیں، کون سے الفاظ۔ اب بندہ گیا اور اس نے کہا جج کو، میں نے دیکھا ہے اس نے چوری کی ہے، میں نے دیکھا ہے اس نے چوری، اسلام میں یہ گواہی نہیں ہے۔
اسلام میں یہ گواہی نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، یہ فلاں بندے کو کہہ رہا تھا کہ اتنے لیٹر شراب فلاں جگہ پڑی اس کو بیچ دے. اسلام میں یہ گواہی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی گواہی کا رکن اعظم، گواہی کا رکن اعظم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی پنچایت میں، عدالت میں یا کسی بھی جگہ گواہی دینے پہنچا ہوا ہے تو اس وقت یہ جملے بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں. اشہادو کے جملے بول. اشہادو کا معنی میں گواہی دیتا ہوں. یہ رکن اعظم ہے. یہ رکن، اگر میں گواہی دیتے کہ کلمات نہ ہوئے تو اس کی گواہی مردود ہے. شریعت اس جملے کو گواہی نہیں سمجھتی. اور اشہادو کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. 1000 بندہ گواہی دینے پہنچا ہے نا، میرا ایک ظن غالب ہے کہ شاید ان میں سے کوئی 1 یا 2 نکلیں، وہ بھی علماء، کہ جن کو پتہ ہو کہ اشہادو کا معنی کیا ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا، میں گواہی دیتا ہوں اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ سمجھیں؟ لفظ گواہی میں اللہ کی قسم پوشیدہ ہے. لفظ گواہی میں اللہ کی قسم، یہی تو وجہ ہے جب تک لفظ گواہی نہیں آتا اردو میں، عربی میں اشہد کا لفظ نہیں آتا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. عربی میں جب تک اشہدو نہیں، اور اپنی زبان میں جب تک میں گواہی دیتا ہوں، کسی بھی لغت میں، کسی بھی زبان میں جب تک اشہادو کا معنی نہیں پایا جائے گا گواہی ادا نہیں ہوگی. کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں میں پوشیدہ ہے جملہ کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ معاملہ اس طرح ہے. یہ تو جس وقت ہم اس طرف چلیں گے نا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس پہ وبال کیا پڑتا ہے، جو جھوٹا حلف دیتا ہے اس پہ وبال کیا پڑتا ہے. انشاءاللہ الرحمن آج نہ ہو سکا تو اگلے جمعے پہ یہی موضوع ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس گواہی کا مطلب کتنے مسلمانوں کو پتا ہوگا. گواہی دینے گیا ہوا ہے، گواہی دینے گیا ہوا ہے، اور جو گواہی لے رہے ہیں ظلم تو یہ ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس کو ہم نے گواہی دینی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی گواہی شرعاً قبول ہے، کس کی گواہی شرعاً، کیونکہ جو نصاب انہیں پڑھایا جاتا ہے اس نصاب میں یہ باتیں موجود ہی نہیں ہوتی. ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو حدیث عدل و انصاف کی دنیا میں گواہ کی شرائط پہ پڑھائی جائیں تو تب بھی ان کا لحاظ ہو، تب بھی ان کا. بلکہ آج کے تو کئی ایسے جج ہیں جو باقاعدہ یہ جملہ بولتے ہیں استغفر اللہ العظیم کہ قرآن و حدیث 1400 سال پہلے کی بات تھی، یہ زمانہ ہی تبدیل ہو گیا. اللہ کریم تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم دعائی کر سکتے ہیں زمانہ تبدیل ہوا ہے، کوئی شک نہیں. قرآن و حدیث کو ماننے والے جیسے کل مسلمان تھے آج بھی اسی طرح کیا ہیں، اور قیامت تک کیا ہیں. جو قرآن و حدیث کل تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا. رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، اس میں تبدیلی ہو سکتی. 1400 سال ہو گئے، کسی کافر کو جرأت ہوئی ہے کہ قرآن میں تبدیلی کر سکے؟ کیوں؟ رب نے چیلنج دیا ہوا. یہ تو بیچارے آج کے کافر تو کچھ بھی نہیں جانتے. اس زمانے کے فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار، فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ، جب ان کے سامنے سرکار نے قرآن رکھا، فرمایا اگر کوئی جرأت ہے تو لے او ان جیسی کوئی ایک چھوٹی سی آیت. تو وہ سارے ہاتھ باندھ کے اندھے ہو کے گونگے ہو کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو اپنی سمجھ سے ماور رہا ہے، اس جیسا کون بنا کے لائے. جتنے بڑے فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ تھے. اب تو فصاحت و بلاغت رہ ہی نہیں گئی، اب کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے.
اس وقت بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی تھی لوگوں میں. گونگے اور اندھے کی گواہی مقبول نہیں ہے. اب ہم تفصیل کی طرف آ رہے ہیں. گونگے اور اندھے کی گواہی مقبول نہیں ہے. کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں مقبول، بد مذہب کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہے. ایک بندہ گواہی دے رہا ہے جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، جس کے جو بندہ گواہ بن کے گیا ہے کسی کے، اگر اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کوئی دشمنی ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ دشمنی کی وجہ سے زیادتی کر لے گا. دشمنی کی وجہ سے، مثلا میں گواہ بنا بشیر احمد کی طرف سے، اور جس کے خلاف میں نے گواہی دینی ہے اس کا نام ہے اسلم. میری اور اسلم کی آپس میں دنیاوی کیا ہے؟ دشمنی ہے. تو میری گواہی اب اسلم کے حق میں جو میں بشیر کی طرف سے گیا یہ قبول نہیں ہوگی، یہ قبول نہیں ہوگی. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. اب اس شرط کو دیکھیں اور اس وقت عدالتی نظام دیکھیں. بار بار داڑھی کو منڈانا اسی زمرہ میں، جان بوجھ کر ایک نماز فقط قضا کر دینا اشد ترین کبیرہ گناہ، اشد ترین کبیرہ گناہ ہے. تو گویا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی ہے اس بندے کی شریعت میں گواہی قبول ہے. اب اسی ایک جملے کو لے کے آپ عدالت کا نظام دیکھ لیں. ابھی ہم بہت پیچھے بیٹھے ہیں، ابھی ہم بہت ہی پیچھے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں. جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کی جماعت ہی ترک کر دی. فتاوی عالمگیری کے حوالے سے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب شہادت سے آپ نے ریفرنس اور ثبوت پیش فرمایا. فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں ہر وہ شخص، ہر وہ اذا ترک الرجل الصلاۃ استخفافا بالجماعہ، جس بندے نے فرض نماز کی جماعت اپنی سستی کی وجہ سے ترک کر دی، اپنی سستی کی وجہ سے ترک کر دی، یا کسی کام کاج میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے اس نے جماعت فرض نماز کی کیا کر دی ہے؟ ترک کر دی ہے. ایسا شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب دیکھ لیں اپنا عدالتی نظام کیا ہے. وہاں تو وہ کھڑے ہیں جن کو شاید نماز کی شرائط فرائض واجبات کا ہی پتہ نہیں ہوتا، پڑھنا تو دور کی بات. نماز کی ضروری مسائل کا علم ہی بہت سارے ایسے جن کو نمازوں کی رکعتیں ہی نہیں آتی. جس سلطنت میں وزیر مشیر ایسے ہوں جن کو سورہ اخلاص نہ پڑھنی آتی ہو، جس سلطنت میں وزیر مشیر ایسے ہوں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، اس سلطنت میں عدل و انصاف کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ اور اسلام نے کتنا مقدس عدل و انصاف کے لیے ایک نصاب مقرر کیا. فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس جج کو پابند کیا اور کہا تیرے پاس کوئی ایسا گواہ آ گیا جس پر یہ شہادت مل جائے کہ اس نے تو فلاں دن جان بوجھ کے کیا ترک کر دی تھی جماعت، فرمایا اس کی گواہی مردود ہے. یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے آپ سب کے ہونٹ کے نیچے، جیسے میرے ہونٹ کے نیچے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کیس چل رہا تھا تو ایک شخص کو گواہ لایا گیا، پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، پوری داڑھی، صرف یہ جگہ اس نے یہ بال کاٹے ہوئے تھے. فرمایا اس کی گواہی مردود ہے، گواہ کوئی اور لے آیا جائے. آپ سمجھیں اسلام عدالتی نظام کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. پورے ورلڈ میں ایسا عدالتی نظام کہیں سے بھی نہیں ملتا، تصور ہی نہیں ہے جیسا مقدس عدالتی نظام قرآن و حدیث نے عطا فرمایا ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے. میں آپ کو اگلی بات عرض کروں البحر الرائی کے حوالے سے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، البحر الرائی کے حوالے سے
علامہ ابن نجیم المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو فقط سلوار میں یا تہ بند میں باہر گھومتا ہے، اوپر قمیض نہیں ہے، شریعت تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرتی۔ ہمارے ہیں تو ننگے گھومنے والوں کی گواہیاں قبول۔ کیوں؟ فرمایا جس کو اتنی شرم ہی نہیں ہے کہ باہر کوئی ماں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے، جس کو اتنی مروت ہی نہیں ہے، وہ گواہی میں جھوٹ سچ کا کیا لحاظ رکھے گا؟ گواہی میں جھوٹ سچ کا جو واجب جیسی چیز، نماز کی جماعت، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن میں حکم ہے کہ مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب۔ جو اس واجب کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کل کو کسی کے حق میں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، اس کو کوئی پرواہ ہوگی؟ اسی وجہ سے سارا ظلم ہے۔ اسلام نے کہا جو بے نمازی ہے، جو داڑھی منڈا ہے، بلکہ صرف یہ بال لیے ہوئے ہیں، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا فتاوی رضویہ شریف میں، باب شہادت میں، گواہی کے باب میں، فرمایا جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں جب پہنچا، پوری داڑھی ہے، نمازیں بھی ہیں، جماعت بھی ہے، روزے بھی ہیں، سارا معاملہ ہے، صرف یہ بال اس نے کاٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ تو فسق اور فجور ہے، اسلام میں ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات اب دیکھیں جس پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں کسی فیکٹری کا مالک ہوں، فرض کیا کسی دکان کا مالک ہوں، اور میں نے اپنے پاس کاریگر رکھے ہوئے، کاریگر ایسا کاریگر کہ جتنا ٹائم، مثلا 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو اس ٹائم میں اس نے صرف میرا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اس نے صرف، اس کو شریعت میں اجیر خاص کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجیر عام، آپ درزی کو کپڑے دے کے ہے وہ بھی اجیر، آپ سے اجرت لے گا، لیکن اجیر عام ہے، کیا مطلب؟ وہ آپ ہی کے کپڑے کو سینے کا پورے دن پابند نہیں ہوتا، وہ کسی اور کے بھی سلائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح دھوبی ہے، یہ اجیر عام ہے، آپ اس کو کپڑے دے ہیں، اب یہ مطلب نہیں کہ اتنے گھنٹے تک آپ کے کپڑوں کے سوا وہ کسی کے کپڑے دھو ہی، لیکن جو آپ کی دکان پہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا ملازم ہے، آپ کی فیکٹری میں، کارخانے میں، وہ ان گھنٹوں میں، یا آپ کی بلڈنگ بن رہی ہے، اس پہ آپ نے مستری رکھے، مزدور رکھے، ان گھنٹوں میں وہ صرف آپ ہی کا کام کریں گے نا، اس کو شریعت اجیر خاص کہتی ہے۔ ایسا مزدور، ایسا کاریگر کہ جو صرف اس ٹائم میں اسی کا ہی کام کرے جس کے پاس کھڑا ہے، اس کی طرف سے اگر وہ گواہ بن کے جائے، اسلام اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اپنے مالک کی وجہ سے جھوٹ بولنے پہ جرات کرے گا، اس کو پتہ ہے میں اس کے پاس کیا کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، یہ جو بھی کہتا ہے مجھے اب کہنا چاہیے ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے، ورنہ کام۔ دیکھو اسلام نے کیسی کیسی کڑی اور اشد ترین شرائط عائد کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام عدل و انصاف کا تھا، عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ فرمایا جب ان شرائط کا لحاظ اٹھ جائے گا، عدل و انصاف ختم، ظلم و ستم شروع ہو جائے گا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولا تو کرو۔ یہ تو ایک ایسا نظام ہے جو کسی کے خلاف نہیں ہے۔ چلو فلمیں ڈرامے ہوتی ہیں، بندے کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ جو ادھر بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ واقعی مبلغ ہے، اگر وہ اسلام کو سمجھتا ہے، تو وہ کسی ذات کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ لیکچر نہیں دیتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ شاید مجھے ہی کہہ رہا ہے، اور اس کو سمجھ کیوں آ رہی ہے؟ وہ خود جو مجرم ہوتا ہے، وہ خود جو، حالانکہ اسلام میں اس طرح تبلیغ کرنے کی اجازت کہ کسی خاص بندے کو بے عزت کرنے کے لیے آپ پورا لیکچر ہی دے دیں۔ اسلام میں مبلغ کی نیت ہوتی ہے میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہنچا رہا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، تاکہ ان کی آخرت۔ اب اس کی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں، بندے کی نیت عند اللہ درست ہونی چاہیے، بندے کی نیت عند اللہ۔ یہ تو گواہوں عدالت کے کام ہیں، آپ تو بول رہے ہیں، آپ تو نہیں جج بیٹھے کہ آپ کہیں جی ہمارے خلاف بات چاہ رہی ہے۔ ظاہر ہے جو غلط گواہی قبول کر رہا ہے وہ بھی تو مجرم ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں نا فتویٰ کیا ہے ایسے جج میں؟ اگر اسلام ہو، اگر
تو ایسے جج کو معزول کر دیا جائے گا جو شریعت کے خلاف کسی گواہ کی گواہی کسی مقدمے میں قبول کرے گا اور فیصلہ دے دے گا. قاضی اسلام جو اس سے اوپر والا ہوگا وہ اس کو ختم کر کے اس کو معطل کر کے نئے بندے کے تقرر کرے گا. اور خلفائے راشدین کی سیرت میں آپ جائیں وہاں تو وہ باتیں جو شاید فتوے کی دنیا نہیں تھی, تقوی کی دنیا میں کوئی معاملہ ایسا ہوا تو فوراً گورنر کو معزول کر دیا, فوراً قاضی کو کیا کر دیا خلیفہ راشد نے, فرمایا نظام خراب ہو جائے گا, ہم نظام نہیں بدلنے دیں گے. دیکھیں جس ملک کا نظام قرآن و حدیث والا ہونا اسلامی ملک کا, وہ ملک ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. بندے چودھری وڈیرے یہ کچھ نہیں کر سکتے, بس نظام مصطفیٰ ہو, نظام مصطفیٰ کریم ہو. کائنات کے کسی کافر کی جرأت ہی نہیں اس ملک کی طرف میلی آنکھ دیکھ سکے. بلکہ آج بھی 1400 سال بعد آج بھی کفر کے ایوانوں میں جب خلفائے راشدین کا نام آتا تو آج بھی کانپ جاتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ امیر تھے وہ اپنے آپ کو چودھری وڈیرے کہتے تھے؟ نہیں, وہ تو عاجز ترین بندے تھے, عاجز ترین. سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل شہنشاہ عدالت جب خلیفہ بنے سب سے پہلا جو جملہ بولا تھا خطبے میں تاریخی جملہ تھا بادشاہوں کے لیے, فرما رواؤں کے لیے اور وقت کے حاکم اور حکمرانوں کے لیے, فرمائے لوگو یہ صرف ابو بکر صدیق ہے. کیا جملہ بولا تھا حمد و صلوات کے بعد؟ یہ ابو بکر ہی ہے. فرمایا اگر یہ جو تمہیں ہدایات دے وہ سرکار دو جہاں کے نظام کے مطابق ہوں تو نظام کی وجہ سے قبول کر لینا, اگر اس نظام کے خلاف ہو تو یہ ابو بکر ہی ہے, اس کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں. آج ایسا حاکم دکھاؤ, آج ایسا عادل حکمران دکھاؤ, کتنی بڑی عاجزی تھی. فرمایا یہ تو ابو بکر ہی ہے. اگر نظام مصطفیٰ ہو تو ابو بکر کی وجہ سے نہیں, اپنے آقا مولا کی وجہ سے قبول کر لینا. اور اگر میں بھی انسان ہوں, فرمایا غلط ہو جائے تو پھر یہ تو ابو بکر ہی ہے, تمہارے جیسا ہی ہے, اس کی بات قبول کرنا تمہارے اوپر واجب نہیں, تمہارے اوپر واجب. یہ قیامت تک کے حکم حاکم اور فرما رواؤں اور وقت کے جتنے بھی عہدے داران ہیں ان سب کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے یہ جملہ کہ نہیں کرتا. آج تو ظلم یہ ہے وہ جیسے چاہے پیچھے والے چپ کر کے کھڑے ہیں, پولیس مجبور ہے, ایم این اے ایم پی اے فلاں 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 فلاں. ابھی کل ہی کی بات, ایک شخص کے ہاں پچھلے ہفتے شادی ہوئی جس میں سرے عام شراب چلتی رہی, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, نظر آ رہی تھی کہ جیسے آپ بوتلیں نہیں تقسیم کرتے برات میں, مسلمان کی شادی ایسے شراب تقسیم ہو رہا ہے. اسی طرح سرے عام وہ ناچنے والی ناچ رہی تھی, پولیس ارد گرد ان کی حفاظت پہ کھڑی تھی. کیوں؟ اس میں ایم این اے ایم پی اے بیٹھے ہوئے تھے. اور کہاں ابو بکر صدیق کا فرمان ہے علی شان, کہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا, کہاں وہ عدالتی نظام کہ بادشاہ وقت بھی کوئی جرم کرے جو ایک مزدور کے لیے اس جرم کی سزا ہے, بادشاہ وقت کے لیے بھی وہی سزا ہوگی. اور کہاں آج کا ظلم اور ستم کا نظام. یہ ساری خرابی اس لیے ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ سے کھربوں میل دور چلے گئے ہیں, کھربوں میل دور چلے گئے. تو جو کسی کا خاص, جس کی دکان پہ کام کرتا ہے, جس کی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کارخانے مل میں کام کرتا ہے, جس کے گھر میں وہ گھنٹے مکے ہوئے ہیں, اتنے گھنٹے تو روزانہ میرے پاس کیا کرے گا کام, وہ اس کی طرف سے گواہ نہیں بن سکتا, وہ اس کی طرف سے گواہ نہیں بن سکتا. اور جو مسلمان جانوروں کو گالیاں دیتا ہو, آپ اندازہ لگا, جو مسلمان جانوروں کو گالیاں دیتا ہو, جس مسلمان کا یہ یوں سمجھے اس کی عادت ہے کہ خواہ میں لوگوں کو کسے کہانیاں سناتا رہتا ہے, خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی جھوٹی باتیں کسے کہانیاں سناتا رہتا ہے. اسلام میں ایسے شخص کی گواہی قبول ہی نہیں ہے, ایسے شخص کی گواہی قبول ہی نہیں ہے. رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت مطالعہ کی روشنی میں جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ شراب پیا ہو, کبھی
وہ بندہ دوبارہ کبھی بھی مسلمان کی طرف آ کے گواہی نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو مسلمان جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے، کیا مطلب؟ کبوتر اڑانے ہیں، کبوتر ایک خاص قسم کے مرغے ہوتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، اصیل مرغے ان کو کہا جاتا ہے غالباً، جو مرغوں کو لڑاتا ہے، جو مرغوں کو لڑاتا ہے۔ اسی طرح تتر اور بٹیر بھی لڑائے جاتے ہیں، ایک نسل، خاص نسل کے۔ جو یہ کام کرتا ہے، جو اس کام کو دیکھتا ہے، اسلام میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اسلام میں اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کی شریعت نے مسلمانوں پر گواہی کا معیار کتنا خوبصورت عطا فرمایا۔ ہر وہ عبادت جن کے لیے اسلام کی طرف سے کوئی وقت مقرر ہے، اسلام کی طرف سے کوئی، کہ اس عبادت کو اس وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے رمضان شریف کا روزہ۔ اب یہ 11 مہینوں میں ہم نہیں کر سکتے، بلکہ رمضان کے ادا کے روزے کے لیے ضروری ہے رمضان کا، پھر صبح صادق سے غروب آفتاب تک شرائط کے ساتھ رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ، بات کو غور سے سننا، جتنی ایسی عبادات ہیں جن کے لیے اسلام کی طرف سے کوئی وقت، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے نا، قبلہ زکوٰۃ کا وقت ایسے ہی مقرر ہے جیسے نماز کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت ایسے ہی مقرر ہے جیسے رمضان کے روزے کا وقت مقرر ہے، کہ جو مال جس پہ شرعاً زکوٰۃ بنتی ہے، پہلی دفعہ کی بات ہے، جس نے آج تک کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس بندے کی بات کر رہا ہے، جب اس مال پر 1 سال پورا گزرے گا چاند کے اعتبار سے، اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا ایک عورت کو رجب المرجب میں 20 تولے سونے کا مالک بنایا گیا کہ اس سے پہلے اس پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ صرف اس کے لیے مسئلہ ہے، تو اب اگلے سال 20 رجب کو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو وقت مقرر ہوا کہ نہ ہوا؟ اسی طرح حج کا بھی وقت، جن عبادات کا اللہ کی طرف سے وقت کیا ہے؟ مقرر ہے، اگر کوئی شخص اس مقررہ وقت کے بعد میں ان عبادات کو کرتا ہے تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوگا؟ رمضان کا روزہ ایک جان بوجھ کے چھوڑ دیا جبکہ کوئی شریعت کی طرف سے عذر موجود، اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کو بات سمجھ آ نہیں؟ زکوٰۃ جب فرض ہوئی، کہتا کوئی نہیں رمضان میں جا کے دے دیں گے، لکھا ہوا ہے تو نہیں کہ رمضان تک آپ زندہ رہیں گے۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ایک پتہ نہیں کیوں خواہ مخواہ کا سسٹم چلے ہوئے ہیں، جب فرض ہو گئی تو بس فرض ادا کرو، فرض کیا کرو؟ ادا کرو۔ یہ کیا ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے؟ اسلام اپنے قانون دیکھتا ہے، نماز فرض ہوگی ہے، جاؤ جماعت کے ساتھ پڑھو، اگر کوئی شرعی عذر ہے جماعت نہیں پڑھ سکے تو اسلام میں عدالت باقی ہے، جب عدالت باقی ہے تو گواہی دے سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے۔ جس پر واجب ہے جماعت، وہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو اس کی عدالت ساکت ہو جائے گی، جب عدالت ساکت ہے تو اس بندے کی گواہی اسلام میں قبول نہیں ہوگی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں سود خور، جوا کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، اسی طرح شطرنج کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا، اگرچہ شطرنج اور تاش پر جوا نہ بھی لگا ہو تب بھی اس کی گواہی شریعت قبول نہیں کرتی، تب بھی ایسے شخص کی گواہی شریعت قبول نہیں کرتی۔ جو شخص حقیر اور ذلیل کام کرتا رہتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں۔ مثال کے طور پر سفر میں جا رہا تھا، لاری اڈے میں یا جی ٹی ایس میں یا کسی بھی اڈے میں گاڑی رک گئی، اکثر آپ نے ڈرائیوروں کو دیکھا ہوگا وہ گاڑی کے ٹائر کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنا، یہ شریعت میں رذیل قسم کا فعل ہے۔ اسی طرح ہم جتنے یہ راستے جہاں سے مسلمان گزر رہے ہیں، ان راستوں پر پیشاب کرنا یا ایسے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جو سایہ دار ہے، کہ جس پہ سائے پہ ممکن ہے کسی مسلمان کو بیٹھنے کی کیا ہو،
ضرورت ہو. میرے آقا نے ان کاموں سے روکا ہوا ہے, سرکار نے روکا ہوا ہے, کیونکہ ہم گواہی پہ بیٹھے اس لیے گواہی تک محدود ہے. تو جو بندہ راستے پر ایسی جگہوں پہ کہ اس کے پیشاب کی وجہ سے جس عقل مند بندے, دانشور بندہ اس کو دیکھے کہے یار یہ کام مروت کے خلاف ہے, یہ کام مروت کے, اور اس کے پیشاب کی وجہ سے جو بدبو اٹھے گی, وہاں آمد و رفت کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی. فرمایا ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے, ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. حد ہو گئی ہے, حد. فرمایا جو بازاروں میں چوکوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں, کیونکہ یہ کام مروت کے خلاف ہے, کیونکہ یہ کام مروت کے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی طرف سے جا رہا ہے اس نے کھانا دیا, وہ الگ بات, اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے. یہ ہے کہ اس بندے کی عادت ہے, وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہاں جو میں بیٹھا ہوں چوک میں کھانا کھانا مروت کے خلاف ہے, وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتا. فرمایا جس کو اس مروت کی پرواہ نہیں ہے وہ جھوٹ سچ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا, وہ جھوٹ اور سچ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں ہم نے آپ کو ضروری شرائط گنوا دی ہے, ضروری شرائط, اگرچہ بہت سارے شرائط اور بھی کھڑے ہیں ضمناً کہ یہ کام ہو تو تب بھی نہیں, فلاں کی فلاں کے لیے گواہی ہو تو تب بھی, وہ لیتا ہے. لیکن جو ضروری ہم نے سمجھا اپنے ناقص علم کے مطابق آپ تک پہنچا دی بات. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, اب ان لوگوں کے لیے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ہدایات جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جو کیا دیتے ہیں؟ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی, عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے, اور یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے. کس کتاب میں موجود ہے؟ صحیح ستہ میں موجود ہے. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جس جگہ کھڑے ہو کر, جملے آپ کو بولنے ہوں گے, کیا فرمایا؟ ایک دفعہ پھر شفقت فرما دیں. کسی شخص نے, کیونکہ بات اہمیت کی حامل ہے اس لیے آپ سے دہروا رہا ہوں, دہرانے سے چیز یاد ہو جاتی ہے, دہرانے سے چیز. العلم یحصل بالتکرار, علم ہمیشہ تکرار سے حاصل ہوتا ہے, علم ہمیشہ تکرار سے حاصل ہوتا ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا جس شخص نے بھی جس جگہ کھڑے ہو کر جھوٹی گواہی دی, آخری جملہ آپ نے بولنا ہے, کیا دی؟ جس جگہ کھڑے ہو کر کسی مسلمان نے کیا دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں سے قدم بعد میں اٹھائے گا, جہنم میں پہلے پہنچ جائے گا. قبلہ میرا فتویٰ ہو تو جان چھڑائی جا سکتی ہے کہ میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ممکن ہے, مجھ سے غلطی کیا ہے؟ ممکن ہے. میرے شیخ کا فتویٰ ہو جان ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو, تاجدار انبیاء سے تو غلطی نہیں ہوتی. جو کہے معاذ اللہ سرکار سے غلطی ہوتی ہے وہ بندہ ہی کافر ہے, اس کا اسلام اور مذہب سے واسطہ ہی کوئی نہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے, ابھی تو حلف کی بات ہی نہیں آئی, یہ جھوٹی گواہی کی بات کر رہے ہیں. فرمایا جس مسلمان نے جس جگہ کھڑے ہو کر جھوٹی کیا دے دی؟ گواہی دے دی. فرمایا قسم, جھوٹی گواہی دینے والا زمین کے اس حصے سے پاؤں بعد میں اٹھاتا ہے, جہنم میں پہلے پہنچ جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں, چند سکوں کی خاطر, اپنے تعلق داروں کی خاطر, فلاں فلاں اور فلاں کی خاطر جھوٹیاں گواہیاں دینے والے غور کریں کہ کیا یہ آپ کو مجھے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ جو خود جھوٹی گواہی کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے وہ کذاب ہے, وہ تو خود جہنم کا مستحق ہے, ہمیں کیسے بچائے گا؟ خدا کا خوف کرو, کچھ کا کچھ ہو جائے, کبھی بھی کسی حالت میں بھی انشاءاللہ ہم جھوٹی گواہی. اور گواہ ہوتا کون؟ آپ نے پیچھے پڑھا, عقل مند بھی ہو,
دیکھنے والا بھی اور جو کام ہوا موقع پہ بھی موجود ہے. ہاں بقایا جو جاتے ہیں وہ اتنا کہہ سکتے ہیں بندہ شریف ہے. بندہ یہ جملہ نہیں بول سکتے جو موقع پہ نہیں تھے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا ہے. یہ جملہ صرف وہ بول سکتا ہے جو موقع پہ کھڑا ہوتا ہے. جو موقع پہ بقایا انکوائری ہو رہی ہے, کوئی تفتیش کا مرحلہ ہے, آپ کسی شخص کی طرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ شریف ہے. اس معاملے میں گواہ جانے وہ جانے, اگلا کیس والا بندہ جانے. یا یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے, شہادت علی شہادت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والا کوئی ہے, اس نے کسی کو بتایا, یہ چند شرائط کے ساتھ یہ بھی گواہی دے سکتا ہے, لیکن ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, کتنی زبردست سرکار علیہ السلام نے امت کو نصیحت عطا فرمائی ہے. آخری بات آج کی قسط کی کہ گواہ کو کیسا ہونا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے جھوٹی گواہی دی, جس نے جھوٹی گواہی دی, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر سرکار کھڑے ہوئے صحابہ و اہل بیت کو لیکچر دیا. اس میں کلمات مبارک یہ تھے, جس مسلمان نے کیا دی, جھوٹی گواہی دی. میرے آقا نے فرمایا سمجھو اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. حدیث کے کلمات کیا ہیں, جس مسلمان نے, اور سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے, جس مسلمان نے جھوٹی گواہی دی, سمجھو صرف جھوٹی گواہی تک محدود نہیں ہے, وہ ایسے ہی سمجھے اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا ہے. اور پھر سرکار نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی, فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. رب فرماتا ہے بتوں سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. فرمایا دیکھو رب نے بت پرستی اور گواہی کو ایک جیسا درجہ عطا فرما دیا. جو جھوٹی گواہی دے, جو بت پرستی کرے, وہ دونوں رسول اللہ نے فرمایا جہنمی ہیں. وہ دونوں کیا ہیں, جہنمی ہیں. اللہ کریم سے دعا گوئے ہیں مالک کائنات مجھے آپ سب کو جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و حدیث کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق سچ کہنے کی ہمت عطا فرمائے, اور جھوٹ سے خصوصاً جھوٹی گواہی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.